بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان مبارک میں اور شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، 4 شخصوں کو چھوڑ کر، جس میں سے ایک شرابی ہے، جس کے بارے میں نے کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی نافرمان نہیں کرنے والے کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو اور والدین پر احسان کرو۔ اپنے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو لیا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کی عظمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو، سخت الفاظ میں ان کو جواب نہ دو۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے نوجوانوں نے والدین کی عزت اور عظمت کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ کوئی احترام نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی خدمت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ کا نافرمانی کرتا ہے اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنی نافرمانی کے لیے انتظار کرے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرنے والی ہے، بلکہ جتنی نافرمانی تم نے کی اس سے کہیں زیادہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور تمہاری اس سے کئی زیادہ گناہ تمہاری اولاد کے ہاتھوں تمہاری بدنامی اور بے عزتی ہونے والی ہے۔ محترم عزیز اور دوستو، والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ جتنا احسان ماں کا اور ماں باپ کا والدین کا اولاد پر ہے، کسی کا احسان کسی پر اتنا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے، ماں کی اور باپ کی حفاظت کر۔ محترم عزیز اور دوستو، لیکن یہ واقعات، یہ حدیثیں صرف کتابوں تک رہ گئے، ان پر عمل بہت مشکل ہو گیا اور نوجوان طبقہ اس سے بہت دور ہے اور محروم ہے۔ محترم عزیز اور دوستو، والدین اپنے خون پسینے کی کمائی سے اور اپنی محنت سے اور اپنی مصیبت سے اولاد کو پالتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ مقدم رکھا ہے، ماں باپ کا درجہ اول نمبر پر رکھا ہے۔ یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میری عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین پر احسان کرو۔ اسی آیت کے اندر والدین کو اف تک کے لیے منع فرمایا ہے، ان کو جھڑکنے کے لیے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو قرآن کا حکم فرض ہے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو اس نے حرام کام کیا۔ محترم عزیز اور دوستو،
والدین کی نافرمانی کا وبال حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، سبھی قریب قریب جانتے ہیں، اکثر علماء اس کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک علقمہ نام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ جب اس کی موت آئی، وقت قریب آیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کے لیے بھیجا کہ آپ اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ کلمے کی تلقین جب کی گئی تو اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں نکل رہا۔ یہ واقعہ بیان کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ کو جب بلایا گیا، پوچھا تمہارا معاملہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوں اور یہ مجھ کو ستاتا تھا، یعنی اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، میرے مقابلے پر اپنی بیوی کو زیادہ مانتا تھا، اس کی بات زیادہ مانتا تھا اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب اس کا آخری وقت ہے، اس کو معاف کر دو۔ علقمہ کی والدہ نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو اس میں جلا دو اور جلا کر کے خاک کر دو۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا، میرے بیٹے کو میرے سامنے جلاؤں گے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کی غلطی کو میں نے بالکل آپ کو گواہ بنا کر کے بالکل معاف کر دیا۔ جیسا ہی اس عورت نے اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، تو اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، اب رخصت ہو جاؤ تم یہاں سے، تمہارے بیٹے کی زبان سے کلمہ نکل گیا ہے۔ تو محترم عزیزو اور دوستو، یہ والدین کا درجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میری والدہ بد اخلاق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے اس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اس وقت بھی بد اخلاق تھی وہ؟ اگر وہ بد اخلاق ہوتی تو تجھ کو پیٹ میں کیسے رکھتی؟ وہ خاموش ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں بد اخلاق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2.25 مہینے تک اس نے تجھے دودھ پلایا اور راتوں کو تیرے لیے جاگی اور تیرا پیشاب پاخانہ صاف کیا، اس وقت تو بد اخلاق نہیں تھی؟ اگر وہ بد اخلاق ہوتی تو تیرے لیے ایسا کیوں کرتی؟ تیسری مرتبہ اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی، میری ماں بد اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری والدہ بد اخلاق نہیں، بلکہ تمہارے اندر کچھ کمی ایسی ہے جس وجہ سے تمہیں بد اخلاق نظر آ رہی ہے۔ اگر تم اس کو کتنا بھی اس کی خدمت کرو گے، کتنی بھی اس کی عظمت کرو گے اور اپنی زندگی میں تمام زندگی خدمت کرتے رہو گے، تو بھی بدلہ نہیں اترے گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو اس کا بدلہ دے چکا ہوں۔ فرمایا کیا دیا؟ کہ میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو 10 حج کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جتنا احسان تم نے والدہ پر کیا، جب والدہ کو درد ذہ ہوا تھا جس وقت تو پیٹ میں تھا،
پہلا جو درد ہوا تھا اس ایک درد کا بدلہ بھی تو نہیں دے سکا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، والدین اولاد کے لیے بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم تحفہ ہے، اور اگر ماں باپ کا سایہ سر پر ہے تو سمجھ لیجئے اللہ کے بعد انہی کا سایہ ہے، اور اگر والدین نہیں ہے، والدین کا سایہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کچھ بھی نعمت تمہارے پاس نہیں۔ تو محترم عزیز اور دوستو، دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اور ہمارے آنے والی سب نسلوں کو اپنے والدین کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔